آپ کہتے ہوں گے میں زیادہ بول نہیں سکتا، خرابی صحت کی بنا پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات وہ بھی اشارات پر اکتفا کروں گا۔ حضرات محترم، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اولیاء کاملین یہ کس طرح یہ مقام حاصل کرتے، ان کو یہ مرتبہ، یہ اعزاز اور اعزاز کیسے نصیب ہوتا ہے؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ میرے بھائی عبداللہ کاشی صاحب نے میرے بارے میں بہت محبت بھرے جملے کہے، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے پاس سوائے نسبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس صرف نسبت ہے اولیاء کاملین کے خاندان کے ساتھ وابستگی کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں بہت بے عقل آدمی ہوں، اور جب کبھی پیچھے مڑ کر اپنی کسی کامیابی کو دیکھتا ہوں، اپنی کسی عزت اور توقیر کو دیکھتا ہوں، تو سوائے اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے اور کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ صرف ان کی دعائیں اور وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے، محبت ڈالی ہوئی ہے۔ وہ ان کے ساتھ محبت تھی نا، تو وہ کان ابوہما صالحا، لوگ کہتے ہیں اس کے بھی باپ دادا بڑے اچھے تھے، بڑے نیکوکار تھے، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ حقیقی اولیاء کاملین، وہ مومنین، وہ صادقین اس مقام اور مرتبے پر کیسے فائز ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید فرقان الحمید میں ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص انداز بیان ہے۔ جب وہ غیر مسلموں سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا اپنا انداز ہے، جب وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں سے مخاطب ہوتا ہے، تو اس کا انداز بالکل جدا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہے نا، اور کسی بات کو یقین کے طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، پھر حضور کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، پھر حضور کی کملی کی بات کرتا ہے، پھر حضور کے ہاتھوں کی بات کرتا ہے، پھر حضور کے دیس کی بات کرتا ہے، پھر حضور علیہ السلام کے دیس کی گلیوں میں بڑے ہوئے ریت کے ذروں کی بات کرتا ہے اور ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے اسے رب کائنات جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام اپنے آقا کی گلیوں کے ذروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت پیر بن علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وہ جب مدینہ پاک جاتے تھے، ہر ایک صوفیوں کے اپنے اسلوب میں، اپنے انداز میں لوگ نقد کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ان کے اپنے انداز ہیں، محبت والے انداز ہیں۔ وہ وہاں جا کے حلوہ پکاتے تھے، بہت بڑی مقدار میں حلوہ پکاتے تھے اور دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ کس کی دعوت پتہ ہے؟ کس کی دعوت کرتے تھے؟ وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت نہیں کرتے تھے، جو حاجی گئے ہوئے ان کی دعوت نہیں کرتے تھے، جو زائرین گئے ہوئے ان کی دعوت نہیں کرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کی دعوت حضرت پیر بن علی شاہ فرمایا کرتے تھے۔ اور دعوت کا انداز کیا ہوتا تھا کہ آپ کے خادمین پیچھے پیچھے حلوہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہوتے تھے اور آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، جہاں کہیں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کا کتا نظر آ جاتا، آپ حلوہ اٹھا کے اس کے آگے رکھتے تھے اور اس کی میزبانی فرماتے تھے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتا ہے تو اس وقت رب کائنات حضور علیہ السلام کے دیس کی بات، حضور کی کملی کی بات، حضور علیہ السلام کے چہرے کی بات، حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی قسم، ان کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ دیکھو ان سے محبت کرتے ہو، ان پر یقین کر کے پھر اس بات پر بھی یقین کرو۔ لیکن جب غیر مسلموں سے بات کرتا ہے تو پھر ان مسلمانوں کی، ان فیکٹس کی رب العالمین قسم اٹھاتا ہے جن کا نام مسلمان انکار کر سکتا ہے، نہ غیر مسلم انکار کر سکتا ہے۔ اب ایک حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے رب کریم تو 7 قسمیں اٹھاتا ہے، اور ان چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے
جن کا انکار کوئی بڑے سے بڑا دشمن اسلام دشمن خدا بھی نہیں کر سکتا ہے. فرمایا والشمس وضحاها سبحان اللہ سورج کے چمکنے کی قسم ہے, والقمر اذا تلاها چاند کی چاندنی کی قسم ہے, والنہار اذا جلاها دن کی روشنی کی قسم ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها رات کے چھا جانے کی قسم ہے, والسماء وما بناها اور آسمان کے چھت بنائے جانے کی قسم ہے, والارض وما طحاها اور زمین کے فرش بچھائے جانے کی قسم ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها اور انسان کی تخلیق اور تصویر کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے انسان, اب اس کو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور پھر اس کو اتنے خوبصورت یہ اعضاء اور جوارح ملتے ہیں, اس کے کان, اس کے نام, اس کے یہ نقش و نگار, کون انکار کر سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کے اندر نیکی بھی رکھی ہے اور میں نے انسان کے اندر برائی کی صلاحیت بھی رکھی ہے, دونوں صلاحیتیں مدیت کر دی اور منوانا کیا چیز چاہتا ہے اللہ کو العالمین. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اپنے نفس کو پاک کر لیا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے جھاڑو لیا اپنے ہاتھ میں, جھاڑو لیا اور اپنے اندر سے کفر کو نکالا, گستاخی رسول کو نکالا, جس نے جھاڑو لیا اور اپنے اندر سے بغض کو نکالا, عناد کو نکالا, بدکاری کو نکالا, شرابخوری کو نکالا, حسد کو نکالا, اور تمام بیماریاں جو اخلاق کے حسنہ کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے ان کو نکال کے باہر کیا اور اپنے دل میں خدا کا بصیرہ کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنے قلب و ذہن میں اجالا کیا. فرمایا قد افلح وہ کامیاب ہو گیا. اور دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے, یہ بڑی بے پناہ صلاحیتوں کا مال ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ تو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو انٹرنیٹ اور ان تمام جو سائنسی ایجادات ہیں ان تک مجھ سے کہیں زیادہ رسائی حاصل ہے, آپ کو ایکسیس ہے. جب اس کا دماغ روشن ہوتا ہے, جب اس کا دماغ روشن ہوتا ہے تو یہ ستاروں پہ کمندے ڈالتا ہے, ستاروں پہ کمندے ڈالتا ہے. جب اس کا دماغ روشن ہوتا ہے ہزاروں من لوہے کو ہوا کی گوش پر اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال جا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذہن انسانی کا کرشمہ ہے, ذہن انسانی کا کرشمہ ہے. لیکن یقین کیجئے کہ یہ ذہن انسانی ترقی کی اپنی آخری حدوں کو چھوتا ہے. اس کی پرواز آسمان کے نیچے نیچے رہتی ہے, آسمان کے نیچے نیچے رہتی ہے, نیچے نیچے رہتی ہے آسمان کے. لیکن جب اس کا دل پاک ہوتا ہے, جب اس کا دل صاف ہوتا ہے, دل صاف ہوتا ہے تو پھر اس کی پرواز آسمانوں کے نیچے نہیں رہتی ہے. پھر یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیروں کو پڑھتے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں تھے حضرت سری السخطی رحمت اللہ تعالی علیہ. نام سنا ہوئے؟ ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے سری سکتی, سری سکتی نام نہیں ہے, سری السخطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلی اسم گرامی ہے.
یہ اپنے بھانجے حضرت جنید بغدادی سے اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ بیٹا باز جمع کرو، باز کہا کرو. آپ کہتے ہیں ماموں میرا ادھر دل نہیں لگتا، بس یہ آپ کہتے میں نہیں کر سکتا. وہ اپنے اللہ کی ضربے لگاتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن دیکھیے جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ان کیمروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر کیمرے کی آنکھ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. روز کہتے آپ روز انکار کر دیتے. ایک دن سوئے ہوئے تھے، خواب میں بددعا کا چہرہ آ گیا، سجا کی زلفیں سے اپنے گانے لگی، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنید واز بھی کیا کرو. آنکھ کھلی، ابھی نماز فجر بھی نہیں ہوئی تھی کہ جا کے ماموں حضرت سری السختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ باہر تشریف لائے، چہرے پہ مسکراہٹ، چہرے پہ مسکراہٹ. حضرت شیخ سری السختی رحمت اللہ علیہ یہ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل رہی تھی. حضرت جنید بغدادی نے کہا ماموں آج جمعہ ہے، آج جمعہ المبارک ہے، جمعہ کے موقع پر واز میں کروں گا، آج میں واز کہوں گا. شیخ سری السختی نے کیا جواب دیا؟ شیخ سری السختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ہر روز ہم سے انکار کیا کرتے تھے، ہر روز ہم سے انکار کیا کرتے تھے، آج بھی ذرا انکار کر کے دیکھتے. یہ رابطے کیسے ہوتے ہیں، پھر یہ تعلق کیسے بنتے ہیں، پھر گزارے کیسے ہوتے ہیں، پھر کیمرے کی آنکھ سے نہیں وہ دل کی آنکھ سے برطانیہ میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں. حاضرین محترم، جمعہ کا وقت آیا، حضرت جنید بغدادی منبر پر بیٹھے، واز فرمانا شروع کیا. جب اختتام پر پہنچے تو مجمع کے آخر میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے جبہ اور دستار پہنی ہوئی تھی، شکل اور لباس کے طور پر عرب لگ رہا تھا. اس نے کہا شیخ میں آپ سے ایک حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا معنی کیا؟ کیا معنی ہے؟ میں تو آج تک اس کو سمجھ نہیں سکا. حضرت شیخ فرماتے نزدیکا، نزدیکا، نزدیکا فرمایا نہیں بالکل میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا. جب بالکل قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا بٹن کھول، اپنے جبے کے بٹن کھول اور جبے کے اندر چھپائے ہوئے اس زنار کو توڑ ڈال. آج تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، ہاتھ آگے کر اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. وہ غیر مسلم تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ حدیث بھی صحیح ہے یا نہیں، اور واقعی مومن کامل کی فراست بھی کوئی ہے کہ نہیں. اسے معلوم ہوا حدیث بھی درست ہے اور مومن کامل کی فراست پر بھی مجھے یقین حاصل ہو رہا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ لوگ جب دل کو پاکیزہ کر لیتے، دل کے اندر صفائی ہو جاتی ہے، یقین کیجئے پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ صرف اقبال نے ایسے پڑھ نہیں ماری ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور تابعی ہے، ایک مسجد میں قیام کیا. مسجد میں قیام کیا تو جو انتظامیہ تھی مسجد کی، ویسے یہ جو یہاں برطانیہ میں علماء شکایت کرتے ہیں کہ مساجد کی انتظامیہ بہت سخت ہے، یہ تو بہت پرانا چکر ہے، بہت پہلے کی بات ہے. پہلے بھی اسی طرح کی شخص کوئی سخت ویری کا عمل جاری تھا تو انتظامیہ نے کہا کہ صاحب آپ رات کو یہاں قیام نہیں کر سکتے. جانتے نہیں کہ کون ہے، آپ نہیں قیام کر سکتے. یہ مسافر یہاں پہ رہتے چیزیں چرا کے لے جاتے تو آپ یہاں سے نکلے. سردی کا موسم تھا. بڑا مزیدار واقعہ سنانے لگا وہاں. آپ نے کہا درست ہے. باہر نکلے
باہر نکلے تو دیکھا ایک درویش پانی کا بہت بڑا ڈرم رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکڑیاں رکھ کے پھونکے مار رہا ہے، لکڑیاں گیلی ہے، جل نہیں رہی۔ یہ پاس گئے اور کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ کی کہا، پھر کوئی جواب نہ ملا۔ تو کہا اپنے معاملے میں مگن ہے، چھوڑو، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، آگ تاپتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پاس بیٹھ گئے، ادھر میں پھونکے مار 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 کے اس نے آگ کو خوب روشن کر دیا۔ جب آگ خوب بڑک اٹھی تو وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرف مڑا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، میں نے 3 دفعہ تمہیں سلام دیا، تم نے جواب نہیں دیا، اب جب میں خاموش ہو گیا تو تم نے جواب ڈال دیا۔ اس نے کہا دیکھیے مسلمانوں غور کیجئے گا، ایک وقت ہم پہ یہ تھا اور کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہوا کرتے تھے اور ایسا کرنے والے آج بھی موجود ہیں، ورنہ قیامت آ جائے۔ اس نے کہا میں یہ آگ جلانے کی مزدوری لیتا ہوں، یہ نمازیوں کے لیے میں پانی گرم کرتا ہوں، صبح کی نماز کے لیے نمازیوں کو گرم پانی کی ضرورت، میں اس کو پورا کرنے کے لیے پانی گرم کر رہا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، میں اس کو پھونکے مار رہا تھا۔ اگر آگ جلائے بغیر میں تیری طرف متوجہ ہو جاتا، میری روزی میں حرام شامل ہو جاتا، روزی میں حرام شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے پہلے اپنا فرض ادا کیا ہے، اس کے بعد تمہاری طرف متوجہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خوشی سے فرحاں اور نازا سے ہو گئے، فرمایا بابا جی اگر آپ کی نیکی اور تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ دیکھا پوچھو، نے کہا کہ تم اتنے اللہ کے قرب کی منزل پر فائد ہو، کبھی اپنے رب سے کچھ مانگا بھی ہے؟ کبھی اپنے رب سے کچھ مانگا ہے؟ کہا ہاں 2 تمنائیں کی۔ کہا کیا تمنا کی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا ولی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا صالح ہے، نام اس کا عبداللہ ابن مبارک ہے، نام اس کا عبداللہ ابن مبارک ہے۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی مولا اس کی زیارت نصیب فرما، اس کی زیارت نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا یہ بات تو تیری رب نے سن لی ہے، میں ہی عبداللہ ابن مبارک۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ماتھے کی طرف دیکھا، پیشانی کی طرف دیکھا اور کہا سچ کہتے ہو آپ ہی، یہ پیشانی عبداللہ ابن مبارک کی، درست کہتے ہو۔ کہا دوسرا بھی کوئی سوال کیا تھا اپنے رب سے، دوسری کوئی چیز بھی مانگی تھی؟ فرمایا ہاں ایک اور چیز مانگی تھی۔ وہ کیا تھی؟ عرض کیا تھا مولا اگر عبداللہ ابن مبارک مل جائے میں اپنا سر اس کے قدموں میں رکھوں اور اپنی جان آفری کی سطور کروں۔ یہ کہا اور اس نے اپنا سر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے قدموں میں رکھا، آپ نے اس کو سیدھا کیا تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اپنی جان آفری کے سپرد کر رہا تھا۔ اس کو کہتا ہے اقبال کے خودی کو کر بولا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندر سے خود پوچھے بتا دے نہیں رضا کیا۔ یہ جو ہے نا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ان کو اپنی گفتگو کا اپنی رفتار کا اپنی گفتار کا شاہکار بنا دیتا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، کرتے کرتے وقت زیادہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں ختم کرنے پہ آتا ہوں۔ 2 بیویاں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ذہن میں محفوظ رہے، کوئی ایسا فلسفہ نہ جہاں بھی ڈالوں کہ اوپر سے ہی گزر جائے۔ 2 بیویاں ایک راستے میں سفر پہ جا رہے تھے، آگے ایک درویش بیٹھا ہوا، سردی کا موسم تھا، آگ جلائی ہوئی تھی، تاپ رہا تھا، یہ پاس سے گزرے، وہاں لکڑیوں کا ڈھیر تھا، بیوی کے پاؤں سے لکڑی کو
کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوتا. یہ چلے گئے گھر پہنچ گئے. گھر بیٹھے ہوئے تھے, اوپر سے شبیر ٹوٹا اور اس کے سر پہ آ کے لگا, خون نکل آیا. بیوی سیانی تھی, سمجھدار تھی. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں شاید, اس پہ غور فرمائے. اس نے کہا دیکھو میری اپنی غلطی کی وجہ سے, میری اپنی غفلت کی وجہ سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی, لکڑی اچھلی, میرے سر پہ زخم آیا, تم نے بلا وجہ اس درویش کا سر کاٹ دیا ہے, اور یہ خدا کی طرف سے قید نازل ہوا ہے, سخت ہمیں سزا کوئی ملنے والی ہے. یہ تو بہت ہلکی سی بات ہے, اس سے بہتر کہ کوئی بڑی سزا ہمارے سروں پہ آن پہنچے. اس کے پاس چلنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. دونوں اس کے پاس چلے گئے. اب یہ نقطے کی بات ہے, خالد صاحب اس پر غور فرمائیے. دونوں وہاں پہ پہنچ گئے اور جا کے معافی مانگ لے. بابا جی معاف کر دو, بابا جی معاف کر دو. کبھی کون سی معافی, کس چیز کی معافی, مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہوگی. میں کون سی غلطی ہوئی؟ پھر انہوں نے اظہار کیا کہ وہ اس طرح ٹھوکر لگی تھی آپ کے سر پہ, پھر میرے خاوند نے مارا تھا, تو وہ سارا ایسے غلطی سے ہو گیا, آپ معاف فرما دیں. بابے نے کہا کہ بالکل میں نے کوئی بد دعا نہیں کی, ہم بد دعا کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو دعائیں دینے والے ہیں. ہم تو دعائیں دینے والے, بد دعائیں دینے والے نہیں ہیں. نے کہا جی آپ جانے بھی دیں, معاف کر دیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا نا تو اب بابے نے ایک بات کہی, اور وہ بات ہے پلے باندھنے کے لائے. بابے نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل جب یہ لکڑی اچھلی تھی, تیرے سر پہ لگی تھی, تیری بیوی کے سر پہ لگی تھی, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کو مار. اس بیوی نے تجھ سے تقاضا کیا تھا کہ اسے مار. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تیرا اور تیری بیوی کا ایسا تعلق محبت ہے کہ اس کو جو بھائی